पाकिस्तान में कोरोना की खतरनाक आंधी रोज बरोज तेज हो रही है। 4 माह बाद आज मुसलसल दूसरे रोज 3000 से जायद नए कोरोना मरीज सामने आए। आज की कोरोना के हवाले से सबसे अहम खबर यह है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो समेत 3306 नए मरीज आज कन्फर्म हुए हैं। 40 अमवात हुई हैं। कोरोना की तरह तशवीशनाक बात यह भी है कि अपोजिशन की सियासत अब एक भरपूर अंदाज में कोरोना की परवाह से बिल्कुल लापरवाह अपनी सियासत को और अपनी कैंपेन को आगे बढ़ा रही है। एक जानिब बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो के दर्जनों करीबी साथी कोरोना का शिकार हो चुके हैं और इसी के साथ पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत अखबारात के फ्रंट सफ़ात पर इश्तहारात शाया करा रही है। लोग घरों में बैठे, भीड़ में ना जाएं, बंद जगहों और रश वाले मकामात से दूर रहें। और दूसरी जानिब इसी सिंध पीपल्स पार्टी के कायद बिलावल भुट्टो और अपोजिशन जमातें मुल्तान जलसे की दावत दे रही हैं और लाखों पाकिस्तानियों से कह रही हैं कि वो जोख दर जोख मुल्तान पहुंचे और इस जलसे में शरीक हों। यौम तासीस पीपल्स पार्टी का वो रोक सकते हैं। हर सूरत में हम जलसा आम करेंगे। सब पीडीएम की जमातें शामिल होंगी। या तो आप मुल्क बंद कर दें, ये फैसला कर लें, सिर्फ जलसे जुलूस बंद करेंगे और बाकी मुल्क चले। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो है इसको रोकना, शक और शुबात पैदा होते हैं। जलसे करना हमारा काम है। वी विल कंटिन्यू इंशाल्लाह। लोग इकट्ठे होते हैं जलसों में, लोग तो बाजारों में भी इकट्ठे होते हैं। हुकूमत का जल्द चला जाना जरूरी है। ये भी एक कोरोना है और उसके लिए अगर ये भी कुर्बानी है तो अपोजिशन की पार्टियों ने भी तो अपना रोल तय करना है। गुजरांवाला के जलसे के बाद गुजरांवाला में बाद में कभी को खबर आई है। अब मुल्तान में जलसा होगा, इंशाअल्लाह ताला मुल्तान से भी कोरोना जो है वो भाग जाएगा। पीडीएम के जलसे जो है ये कोरोना को जो है ये भगा देंगे इंशाअल्लाह ताला। 30 तारीख को मुल्तान में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस का दिन है, भरपूर तैयारियां हैं। हम जरूर निकलेंगे और ये जलसे जरूर होंगे। इस कोरोना से जान छुड़ानी है या वो कोरोना जो हम पे 2.25 साल पहले मुसल्लत हुआ था। पीडीएम जो फैसला करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ है। जलसा होगा मुल्तान का 30 को। इसी तरह से इतवार को पेशावर में पीडीएम का जलसा हुआ था और बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान स्टेज पर एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे। हज़ारों मासूम शहरी अपने रहनुमाओं को सुनने के लिए किसी एहतियात के बगैर वहाँ मौजूद थे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि अपोजिशन के जलसे रोकने के लिए कोरोना के खौफ से अवाम को डराया जा रहा है। हमारे जलसे रोकने के लिए, आपका एहतजाज रोकने के लिए कोरोना पे डराना चाहते हैं। इस जलसे के फौरन बाद ये बिल्कुल तस्दीक शुदा मालूमात है कि बिलावल भुट्टो में कोरोना सिम्टम्स नुमाया हुए और काफ़ी प्रोमिनेंट कोरोना सिम्टम नुमाया हुए। आज उन्होंने बाकायदा तस्दीक भी कर दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं और उन्होंने क्वारंटीन कर लिया है। बिलावल भुट्टो खुद कोरोना में मुब्तला होने और मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद पीर को मुल्तान के जलसे में अवाम की भरपूर शिरकत के ख्वाह हैं और बिलावल भुट्टो की सिंध हुकूमत 31 जनवरी तक कराची का कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रखना चाहती है। यकीनन ये दो रुखी पॉलिसी है जो कि एक जानिब सियासी पॉलिसी है और एक जानिब इंतज़ामी पॉलिसी है। कराची पाकिस्तान का वाहिद शहर है जहाँ कारोबार की बंदिशें आयद कर दी गई हैं। कारोबार मुखालिफ क्रैकडाउन जारी है। कई शॉपिंग मॉल्स, हज़ारों दुकानें बंद कर दी गई हैं। पुलिस के ज़ोर से यहाँ दुकानें बंद की जा रही हैं, कारोबार को बंदिश की जा रही है। और अखबारात में इश्तहारात मैंने आपको बताया कि हुकूमत सिंध शाया कर रही है कि भीड़ से दूर रहें, फासले रखें और इज्तिमात से दूर रहें, घरों में बैठें। और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि मुल्तान के जलसे में बड़ी तादाद में शिरकत होनी चाहिए। मुल्क के दीगर शहरों की बरक्स कराची में इस वक्त कारोबारी पाबंदियों पर ताजिर सरापा एहतजाज है। उन्होंने हुकूमत सिंध को अपने फैसले पर नज़रसानी के लिए अब सिर्फ 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद ये ताजिर कहते हैं और उनके तमाम मुलाजमीन जो हैं जिनका रोज़गार बुरी तरह से मुतासर हुआ है वो सड़कों पर आएंगे और मज़ाहमत करेंगे। सारे मुल्क की मार्केटें रात 10 बजे तक खुली हैं और कराची की मार्केटों को, सिंध की मार्केटों को 6 बजे तक महदूद करवा दिया गया। कारोबार के औकात को 10 बजे तक ना बढ़ाया गया। कराची बदतरीन सूरत हाल से दो चार होगा। कुछ बैद नहीं कि हम सड़कों पे हों,
कुछ बैध नहीं कि हम एहतजाज में आ जाएं। हम दुकानें अपने वक्त पर यानी 8 बजे या 8 बजे के बाद बंद करेंगे। हम कल बरोज जुम्मा किसी सूरत अपनी दुकानें बंद नहीं करेंगे। जो भी वायलेशन होगा ये हुकूमत सिंध खुद जिम्मेदार होगी। कराची के साथ ये ज्यादती खत्म ना की गई तो फिर भरपूर एहतजाज का हक रखते हैं। हम सिर्फ 2 घंटे मांग रहे हैं आपसे। आपने 6 बजे कहा है, हम रात 8 बजे तक करना चाहते हैं। जुम्मा और इतवार की छुट्टी कोई नहीं कर सकता। तमाम कराची के ताजिर जो हैं वो सुबह मार्केट खोलेंगे। अच्छी बात यह है कि इस प्रोग्राम में जैसे कि हम पूरी शिद्दत से इस बात का इजहार कर रहे थे, ये ताजरों की अब डायरेक्ट एक्शन की कॉल भी सामने आ गई थी। हुकूमत सिंध ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि नाकाबिल अमल मामला है, नाकाबिल अमल फैसला है। शाम 6 बजे तक शॉपिंग के औकात को रखना ये किसी सूरत से भी काबिल अमल नहीं है। कराची के कारोबार के लिए, ताजरों के लिए इसके बहुत ही मनफी असरात होंगे। अच्छी बात यह है कि हुकूमत सिंध ने अब इस अमल को तस्लीम कर लिया है, इस बात को तस्लीम कर लिया है और फैसला किया है कि अब शॉपिंग के औकात रात 8 बजे तक बढ़ा दिए जाएंगे और कारोबारी सरगर्मियाँ 8 बजे तक जारी रहेंगी। और हम हुकूमत सिंध के इस हुक्म के इस हिस्से की भी यकीनन पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। हर शख्स को करना चाहिए कि इस औकात के दौरान भी हद दर्जा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, मास्क को इस्तेमाल करें, फासले रखें, भीड़ ना बनाएं। शॉप्स और बड़े मॉल्स, तमाम जो कारोबारी तिजारती इदारे हैं वो हर लिहाज से SOPs पर अमल दरामद करें ताकि इन औकात को बरकरार रखा जाए और हालात बेहतर हो तो इनको मज़ीद मामूल पे लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान भर में 10 बजे तक के औकात है। बहरहाल कराची में 6 से 8 बजे कर दिया गया है। ये यकीनन हुकूमत सिंध का एक अहसन फैसला है। न जाने क्यों कोरोना से ये अपोजिशन लापरवाह है और ये हिकमत अमली क्या है, कम अज़ कम मेरे लिए काबिल फ़हम नहीं है, नाकाबिल फ़हम है। मुल्तान में कोरोना का इन्फेक्शन रेट 17% से तजावुज़ कर चुका है। कल मुल्तान में PDM के इस जलसे की कामयाबी के लिए रैली भी निकाली गई, बड़ी तादाद में लोगों को इसमें शरीक किया गया। आज भी मुल्तान में जलसे की तैयारियाँ और सियासी सरगर्मियाँ पूरे ज़ोर शोर से जारी दिखाई दी। जो है वो कारकुनान बिल्कुल अबूर करके यहाँ पर पहुंचेंगे। कहीं आपको अंदाज़ा नहीं नज़र आएगा इस अंदाज़ का जमे गफ़ीर, इस अंदाज़ की भीड़ और इस अंदाज़ का लोगों का एक जगह मिलना, उस जगह पे, उस शहर में जहाँ पे कि इन्फेक्शन रेट 17% से तजावुज़ कर चुका है। अवामी भीड़ और जमे गफ़ीर से कोरोना की वबा फूटती है। इस खतरे से लापरवाह आज जमीयत उलमा इस्लाम F के तहत लाड़काना में मौलाना खालिद मोहम्मद सूमरो की बरसी की मुनासिबत से जलसा हुआ। लाड़काना म्यूनिसिपल स्टेडियम में मुनक़िद इस पावर शो में हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। अहमियत की बात यह है कि लाड़काना शहर में एक बहुत बड़ा चैलेंज, सियासी चैलेंज जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौजूद है। इस लिहाज से आज इस जलसे की सियासी अहमियत भी थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब खालिद महमूद सूमरो के बाद उसके खून के कतरे कतरे से लाखों खालिद पैदा हो चुके हैं। आपके जज्बात को भी ठंडा कर दिया है। मैं पिंडाल से तकबीर की सदाएं सुनना चाहता हूँ। ये है पूरा माहौल उस मुल्क में जहाँ कोरोना पूरी शिद्दत से फैल रहा है, कोरोना की आंधी चल रही है। यकीनन इसके असरात होंगे और इस पूरे माहौल के बड़े ख़तरनाक असरात हो सकते हैं। इस पर बात करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है NCOC के सरबराह वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी जनाब असद उमर को। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। आप ये फरमाइए सबसे पहले कि NCOC में किस हद तक तशवीश है, क्योंकि जो हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो हम अतराफ़ में कराची में और दूसरे अपने लाहौर में दूसरे लोगों से सुन रहे हैं, जो अज़ीज़ अक़रबा की जानिब से ख़बरें आ रही हैं, दोस्तों से जो ख़बरें आ रही हैं, वो उससे कहीं ज़्यादा तशवीशनाक हैं जो कोरोना की पहली लहर के दौरान थी। NCOC का फ़ीडबैक क्या है? अभी तक जो नंबर्स हैं ये किस तरह से ब्लोट कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है कामरान भाई। जो पिछले चंद हफ्तों के अंदर जिस तरीके से तेज़ी से इस वबा का फैलाव हुआ है
اور جتنے بھی ہم زاویوں سے اس کو دیکھتے ہیں، چاہے کیسز روزانہ کی تعداد کتنی ہو رہی ہے، اموات کتنی ہو رہی ہیں، کتنے لوگ روزانہ نئے مریض ہسپتال میں جا رہے ہیں، آکسیجن کی اور وینٹیلیشن کی ضرورت کتنے مریضوں کو پڑ رہی ہے، ہر لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بہت تیزی سے اس وبا کے اندر پھیلاؤ ہو رہا ہے. اور جو ہم تقریباً آپ سمجھ لیے کہ اس وقت ہم وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ پہلی لہر میں جہاں ہم مئی کی تقریباً آخر کے اندر جہاں کھڑے ہوئے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ جون کے وسط تک کتنے برے حالات ہو چکے تھے، تو اس وقت انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. اور یہ میں ضرور یاد دہانی کے لیے کہوں گا کہ 12 اکتوبر کو پہلی دفعہ NCOC نے، جس وقت صرف 600 کے قریب کیسز تھے اور 2% سے بھی کم شرح تھی پازیٹیوٹی کی، اس وقت ہم نے NCC کے سامنے یہ تجویز رکھی تھی کہ بڑے جو اجتماع ہیں، عوامی اجتماع، ان کے اوپر بندش لگائی جائے. بدقسمتی سے اس وقت نہیں ہوا، اور پچھلے آپ دیکھ لیں کہ 5-6 ہفتے کے اندر کو تقریباً 5 گنا اضافہ ہو گیا ہے کیسز کے اندر، جو یومیہ کیسز ہو رہے ہیں، اور اموات کے اندر تو تقریباً 6 سے 8 گنا اضافہ ہوا ہے، اور یہ ابھی اضافہ جاری ہے، ابھی یہ رکا نہیں ہے. تو اب جبکہ یہ ہم جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بالکل پوری طرح سے پھیل رہا ہے، اسی دوران اپوزیشن کے جلسے جاری ہے. آج لاڑکانہ میں جلسہ ہوا ہے، اور پیر کو ملتان میں ایک بڑا جلسہ ہونا ہے. یہ کیفیت ہے. اپوزیشن کے خود رہنما بلاول بھٹو، ان کے قریبی ساتھی سب کرونا کا شکار ہو چکے ہیں، چیف منسٹر ہو چکے ہیں، PMLN کی لیڈرشپ جو ہے وہ بڑی تعداد میں شکار ہو چکی ہے، مگر وہ کہتے ہیں ہمیں جلسہ کرنا ہے، ہم جلسہ کریں گے. کیا کرے گی حکومت؟ دیکھیں، پہلے تو یہ جو بات ہے وہ اہم کتنی ہے اس کے اوپر میں کامران بھائی ذرا زور دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک تو براہ راست اثر ہے کہ جب جلسہ ہوتا ہے اور اس میں ہزاروں لوگ آئیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر بالکل گتھم گتھا ہوتے ہیں، وہاں پہ SOP کی بات کرنا تو ایک مذاق ہے. وہ اس سے براہ راست جو کورونا کا پھیلاؤ ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا جو اس سے نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ان لیڈران کے، سیاسی لیڈران کے لاکھوں کروڑوں فالوورز ہیں پاکستان کے اندر، جب وہ اپنے لیڈر سے یہ سنتے ہیں کہ کوئی کرونا خطرے کی بات ہی نہیں ہے اور آئیں آپ سب جلسوں کے اندر آئیں، تو وہ احتیاطی تدابیر پر کیوں عمل کریں گے؟ اس سے پاکستان کی لوگوں کی زندگی بھی خطرے میں ڈالی جا رہی ہے، اور اس سے لوگوں کا روزگار بھی خطرے میں ڈالا جا رہا ہے. اور افسوسناک رویہ آپ دیکھیں کہ میں معذرت کے ساتھ سخت لفظ استعمال کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے، کھل کر منافقت ہو رہی ہے. نجی تقریب جو اگر آپ کے گھر کے اندر ہیں تو لوگ کم سے کم تعداد میں آئیں، ٹیسٹ کرا کے آئیں، صرف کرونا نیگیٹو ہے تو اس کے بعد شرکت کے لیے آئیں، لیکن جلسے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں آئیں اور ان کے اوپر کوئی بندش نہیں ہے. ہم یعنی سیاسی لیڈران جو ہیں یہ تو آزاد ہوں سیاسی جلسے کرنے کے لیے، نہ کوئی الیکشن سامنے نہ کچھ، لیکن جو کاروبار کر رہے ہیں، جن کا لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے، وہ اپنے کام جو ہیں وہ روک دیں اور ان کے اوپر بندشیں لگا دی جائیں. یہ دورہ معیار سے شدید نقصان ہو رہا ہے. اور حکومت جو ہے ظاہر ہے اس نے فیصلے بھی کر لیے ہیں، وزیر اعظم نے خود اپنے جلسے منسوخ کر دیے ہیں. بہت تاریخی جلسہ ہونے والا تھا رشاکئی کے اندر جو اسپیشل اکنامک زون کا افتتاح ہے، لیکن یہ دباؤ اب ہم پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ جب ہم باقی تمام طبقات کے اوپر انتظامی کارروائی کر رہے ہیں، اور یہ ان کی اپنی حکومتیں کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نون کی حکومت نے آزاد کشمیر میں 2 ہفتے مکمل لاک ڈاؤن کر دیا ہے. سندھ کی حکومت جو ہے انہوں نے ایک فیصلہ کیا، بائی دی وے میں اس کے اوپر بھی کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. میں پوچھوں گا آپ سے، یہ جو 6 بجے دکانیں بند کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا، NCOC کے اندر اس کے اوپر بات ہوئی تھی 8 بجے کے اوپر، اور اس پہ بھی اتفاق رائے نہیں ہوا. ہمارا خیال یہ تھا، ڈیوائیڈڈ اوپینین تھا، لیکن ہمارا زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اگر وقت اوقات کم کریں گے تو اس سے بھیڑ میں اضافہ ہوگا، اور یہ کورونا کے پہلو سے یہ اچھا فیصلہ نہیں ہوگا. اور NCOC نے اور NCC نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن سندھ نے جا کے کہا کہ اتنے خراب حالات ہیں کہ دکانیں 6 بجے بند کر دی جائیں. مطلب وہ عوام کے لیے جو ہے اور لوگوں کے روزگار. اسد عمر صاحب، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کرٹیکل سیاسی مسئلہ بھی ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مگر اس کے پاس ریپریزنٹیشن نہیں ہے. سندھ کے شہروں میں، کراچی میں آپ کو پتہ ہے بلاول بھٹو خود الیکشن ہار گئے تھے، اس حد تک کہ ان کو کراچی کی نمائندگی حاصل ہے. آپ کی جماعت کو عمران خان کراچی سے الیکشن جیتے، آپ کے کثیر تعداد میں MNAs MPs جیتے، اور آپ کی اتحادی MQM نے جیتی. پیپلز پارٹی نے کراچی میں وہ پابندی عائد کر دی ہیں جو NCOC نے پورے پاکستان میں نہیں لگائیں. NCOC کی رائے کی، گائیڈنس کی خلاف ورزی کی ہے،
اور اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ سراپا احتجاج ہے کراچی کا کاروبار، بلکہ لاکھوں لوگوں کا روزگار جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ بہت ہی سنگین یہ صورتحال ہے۔ آپ حکومت ہیں، آپ کراچی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، آپ ہیں، ایم کیو ایم ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ 3 دن کے اندر سوائے آپ کے چند جملوں کے کوئی رد عمل آیا ہو حکومت کی جانب سے یا آپ کی پی ٹی آئی کی جانب سے۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے میں یہ کورونا کے معاملے میں یہ تو اب میں نے کچھ تھوڑا بولنا شروع کیا، ورنہ میں بالکل سیاسی بات سے گریز کرتا ہوں، کیونکہ میری این سی او سی کی لیڈرشپ کی حیثیت سے ایک ذمہ داری ہے جو غیر سیاسی نوعیت کی ہے۔ یہ میں جو پوچھ رہا ہوں یہ حکومت سے اور پی ٹی آئی سے پوچھ رہا ہوں، صرف اسد عمر صاحب سے نہیں پوچھ رہا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اچھا میں یہ بھی ذرا سا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلے ابھی تک ہو رہے ہیں، یہ فیصلے اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ بہت سارے اختیار جو ہیں صوبائی، وہ خود تمام صوبائی حکومتوں نے فیصلہ کیا، اور سب سے زیادہ میں اس بات پہ زور دینا چاہتا ہوں، سب سے زیادہ جس کا اصرار ہوتا تھا کہ ایک ہی فیصلہ ہو، مرکز سے فیصلہ آئے، ہر جگہ ایک ہی فیصلہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے، وہ مراد علی شاہ تھے، وہ چیف منسٹر سندھ تھے۔ اور اس دفعہ ایک بات جو ہوئی نہیں این سی او سی کے اندر، جس کے اندر یہ 6 بجے والا تو کوئی آپشن بھی نہیں وہاں پہ ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا، وہ انہوں نے جا کے یک طرفہ فیصلہ کر دیا ہے۔ اور یہ دیکھیے گا سیاسی طور پہ بھی انہوں نے غلطی کیا، اب دیکھیے گا کہ یہ شاید اس کو سسٹین بھی کرنا مشکل ہو، اور خاص طور پہ جب ان کی اپنی لیڈرشپ جو ہے۔ اسد صاحب مجھے بتائیے پلیز کہ کیسے سسٹین کرنا مشکل ہوگا؟ میں دوبارہ پوچھوں گا، کس پی ٹی آئی کے کسی گورنر نے، کسی ایم این اے نے، کسی ایم پی اے نے کوئی کلیکٹیو طریقے سے اس پہ احتجاج کیا ہو؟ ایم کیو ایم نے کسی کلیکٹیو طریقے سے اس پہ احتجاج کیا ہو؟ حکومت نے اس پہ کسی طرح سے احتجاج کیا ہو؟ آپ کے ووٹرز کے روزگار کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، آپ کو ووٹ دیا ہے، آپ خاموش بیٹھے ہیں، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سیاسی طور پہ سسٹین کرنا مشکل ہو؟ آپ تو اس پہ کسی رد عمل کا اظہار نہیں کر رہے، نہ آپ کی جماعت کر رہی ہے، نہ آپ کی حکومت کر رہی ہے۔ میں کامران بھائی، آپ پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ میں اسد عمر سے نہیں پوچھ رہا پی ٹی آئی سے، لیکن ہوں تو میں اسد عمر نا، میری ایک این سی او سی کی، یہ آپ کا شاید آپ کے پہلو سے میں خاموش ہوں، لیکن یہ ایشو جو ہے وہ ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں، اس کے اوپر بات بھی ہو چکی ہے۔ آج بھی میری چیف سیکرٹری سندھ سے، کیونکہ چیف منسٹر جو ہے وہ کرونا ان کو ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت یاب کرے، اور اللہ تعالیٰ بلاول زرداری کو بھی صحت یاب کرے۔ تو چیف سیکرٹری سے آج بھی میری اس سلسلے میں بات ہوئی ہے۔ میرا وہ مقام نہیں ہے کہ میں سیاسی بیانات دوں کورونا کے اوپر، لیکن میرا جو آپ سے جو سسٹینیبلٹی کی بات ہے، دیکھیں قانون نافذ گراؤنڈ پہ وہ ہوتا ہے جس کو عوام سمجھتی ہے کہ یہ انصاف کے تقاضے پورے کر رہا ہے، اور میرے خیال میں یہ فیصلہ جو ہے حکومت سندھ کا، وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس میں این سی او سی کے پاس کوئی اختیار ہے، کوئی گائیڈنس جاری کر سکتی ہے؟ کیونکہ ان ایکویٹیبل یہ معاملہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس پہ کراچی اسپیسیفک یہ پوری صورتحال ہے، اور آپ کے علم ہے پاکستان میں کہیں پر بھی دکانیں اس طرح سے سیل نہیں کی جا رہی، یا تو جو بہت ہی آرگنائز شاپنگ مالز ہیں ان تک کو سیل کر دیا گیا، شاپنگ مال کے اندر گھس کے جو ہے فیسلٹیز کو سیل کر دیا گیا ہے، اور پھر یہ بھی ایک اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے اسد عمر صاحب کہ اس پورے آڑ کے اندر کروڑوں روپے کی رشوت کا بازار بھی گرم ہو چکا ہے۔ اچھا، اس کے اندر کامران بھائی جو پاکستان بھر کے اندر ہم نے یہ تو احکامات دیے ہوئے، اور یہ این سی او سی کی گائیڈ لائنز ہے کہ جو حفاظتی تدابیر جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو کاروبار چلانے کا موقع دیا گیا ہے، اگر اس کے اندر کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو پھر تو انتظامی کارروائی کرنے کا حکم ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیل ہو رہے ہیں وہ 6 بجے والے کے، وہ ظاہر ہے پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ فیصلوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، این سی او سی سفارشات دیتی ہے، پھر وہ این سی سی کے پلیٹ فارم پہ جاتا ہے، این سی سی کے اندر تمام حکومتیں موجود ہوتی ہیں، سندھ بھی وہاں پر شامل ہوتی ہے، اور وہ جو فیصلے ہوتے ہیں پھر ان پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ لیکن قانونی طور پر کیا سندھ حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ یہ فیصلہ نہ فالو کریں اور وہ خود یہ کر سکے؟ یہ قانونی اختیار ان کے پاس ہے۔ یہ بھی فرمائیے گا کہ اب جو اس وقت بریک تھرو ویکسینز آ رہی ہیں، تمام راؤنڈ دا کارنر ہیں، پہلے بھی میں نے آپ سے پوچھا، لیکن پھر بھی ان چند دنوں کے اندر بھی بڑی موومنٹ ہو چکی ہے، اور آئندہ چند دنوں میں رول آؤٹ ہو جائیں گی یہ ویکسینز۔ اس کے علاوہ کچھ اور ٹریٹمنٹ کے میتھڈز ہیں، جیسے کہ امریکہ کے اندر یہ اینٹی باڈیز کاکٹیل متعارف کرائی گئی ہے، اور بھی کئی چیزیں اس طرح کی سامنے آ رہی ہیں۔ ہم کتنے اپڈیٹ ہیں، ریڈی ٹو گو ہیں اس پورے معاملے کے اندر، تاکہ یہ جیسی آئے تو ہم اپنے پاکستانیوں تک پہنچائیں؟ کرنٹ اس میں کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟
جی بالکل، اس کے اوپر کامران بھائی ظاہر ہے یہ ایک انتہائی اہم چیز تھی، تو اس کے اوپر مکمل طور پر کام بھی ہوتا رہا ہے. دنیا میں جتنی بھی جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو بھی مانیٹر کیا جاتا رہا ہے. پچھلے ہفتے ECC سے ایک اصولی فیصلہ کروا لیا گیا تھا، ہیلتھ منسٹری کی طرف سے ریکویسٹ گئی تھی اور $150 ملین کی ویکسین خریدنے کی اصولی منظوری لے لی گئی تھی. آج میٹنگ تھی، ایک ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے جو فیصل سلطان صاحب ہیں SAPM ہیلتھ، وہ اس کو چیئر کرتے ہیں اور اس کے اندر تمام ایکسپرٹس ہیں جو پاکستان کے اندر جو ویکسین کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، ہیلتھ سسٹم کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں. انہوں نے آج اپنی سفارشات مرتب کر دی ہوں گی. کل صبح کی NCOC کے اندر وہ سفارشات جو ٹاسک فورس نے کی ہیں ویکسین خریدنے کے سلسلے میں وہ ہمارے سامنے رکھ دی جائیں گی، اور کل جو ہم حتمی پہ سفارشات بنائیں گے وہ آنے والے منگل کو کابینہ کے سامنے رکھ دی جائیں گی. کون سی ویکسین خریدنی چاہیے، کتنی خریدنی چاہیے، اور ایک بہت اہم فیصلہ جو ہے کہ وہ جب ویکسین آئے گی تو وہ ویکسین کس کو سب سے پہلے دی جائے گی، کن کو ویکسینیٹ کیا جائے گا، اس میں ترجیحات کیا ہوں گی. یہ تینوں معاملات جو ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے منگل کی کابینہ کی میٹنگ کے اندر اس کو منظوری کے لیے پیش کر دیں. یہ جو کرنٹ سٹیٹس ہے ہمارے پاس انفیکشن ریٹ کا اور ڈیتھ کا اور کرٹیکل پیشنٹس کا، یہ اس کے پس منظر میں جو ہماری کیپیسٹی ہے ہاسپٹلز کی اور دوسرے پیرافرنیلیا کی، اس کا ایک جائزہ دیجئے. جی اس کے اندر کامران بھائی اگر آپ کو یاد ہو، جب ہماری پہلی لہر آئی تھی تو ہم نے ایک ہنگامی بنیاد کے اوپر ہاسپٹلز کے اندر جو کرٹیکل کیئر کے پیشنٹس کی کیپیسٹی تھی اس کے اضافہ کے لیے NDMA کو احکامات دی تھی، اور انہوں نے بہت زبردست 2 ماہ کے اندر ہنگامی بنیاد کے اوپر کام بھی کیا تھا، اور پورے ملک کے اندر 2800 آکسیجن بیڈز کا اضافہ کیا گیا تھا کرٹیکل کیئر کے پیشنٹس کے لیے. تو ہماری جتنی پہلی لہر کے وقت ہمارے پاس کیپیسٹی موجود تھی اس سے تو تقریباً ہمارے پاس اس وقت 70% زیادہ کیپیسٹی موجود ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر یہ وبا بالکل پھیلے اس طریقے سے جس کے جو بے قابو ہو جائے، تو کوئی دنیا کا ہیلتھ کیئر سسٹم نہیں ہے جس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہو کہ وہ تمام مریضوں کی پھر دیکھ بھال کر سکے. ہم نے نیو یارک اسٹیٹ کے اندر دیکھا، ہم نے اٹلی میں دیکھا، اسپین میں دیکھا، اور UK کے کئی علاقوں میں ہم نے دیکھا. تو اس لیے کیپیسٹی تو پہلے سے بہتر ہے، لیکن پھر بھی ضروری یہ ہے کہ وبا کے پھیلاؤ کو روکا جائے. جس طریقے سے پہلے پوری قوم نے یکجا ہو کر کوشش کی تھی، تمام لیڈرز چاہے وہ سیاسی، سماجی، دینی لیڈرز تھے، سب کے پیغامات گئے، ایک ہی بات میڈیا نے بات پہنچائی. اب جو مجھے مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ کیپیسٹی کا نہیں ہے کامران بھائی، مسئلہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اب ہماری یکجا جو آواز جانی چاہیے وہ نہیں جانی جا رہی. ہمارے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ کورونا سے تو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. اصل سب سے بڑا خطرہ اس وقت قوم کے لیے یہ جو آوازیں نکل رہی ہیں وہ سب سے بڑا خطرہ ہے. یقیناً یہ سب سے بڑا خطرہ ہے. بہت بہت شکریہ جناب اسد عمر، NCOC کے سربراہ، وفاقی وزیر منصوبہ بندی، ہمارے ساتھ موجود تھے.